أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنزُ الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو گرو ہو قبضے میں دیا ہوا، اور اگر تم میں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ جسے اس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ ترجمہ کنزُ العرفان، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو قرض خواہ کے قبضے میں گروی چیز ہو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر اطمینان ہو تو وہ مقروض جسے امانت دار سمجھا گیا تھا وہ اپنی امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر میں ہو، یہاں گروی رکھنے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم حالت سفر میں ہو اور قرض کی ضرورت پیش آ جائے اور تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے یا لکھنے کا موقع نہ ملے کہ اوپر کیے گئے حکم پر عمل ہو سکے تو مقروض قرض خواہ کے قبضے میں کوئی چیز رہن رکھوا دے۔ ہاں اگر تمہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہو اور اس وجہ سے تم کوئی تحریر وغیرہ نہ لکھو تو اب مقروض کو چاہیے کہ جب اسے امانت دار سمجھا گیا ہے تو وہ اس حسن ظن کو پورا کرے اور اپنی امانت یعنی قرض وقت پر ادا کرے اور اس ادائیگی میں اللہ تعالی سے ڈرے۔ ایک، قرض وغیرہ ادھار کے معاملات میں رہن رکھنے کا حکم استحبابی ہے۔ دو، حالت سفر میں رہن یعنی گروی رکھنا آیت سے ثابت ہوا، اور غیر سفر کی حالت میں حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنی زرہ مبارک یہودی کے پاس گروی رکھ کر 20 سا جو لیے تھے۔ تین، جس چیز کو گروی رکھا جائے وہ قرض خواہ کے قبضے میں دینا ضروری ہے، بغیر قبضے کے رہن نہیں ہو سکتا۔ رہن کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد 3 حصہ 17 سے رہن کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ اس رکوع کی دونوں آیات پر غور کریں اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خالصتاً دنیاوی مالی معاملات میں بھی ہمیں کتنے واضح حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کامل ہے کہ اس میں عقائد و عبادات کے ساتھ معاملات کا بھی بیان ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حقوق العباد نہایت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت وضاحت سے ان کا بیان فرمایا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام میں بے پناہ حکمتیں ہیں اور ان میں ہماری بہت زیادہ بھلائی ہے۔ چنانچہ اس آیت میں جتنا غور کرے اتنا ہی واضح ہوگا کہ کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمیں اس حکم سے فائدہ ہو سکتا ہے۔
ये भी मालूम हुआ कि लिखना और हिसाब किताब का इल्म सीखना बहुत मुफीद है। लिहाजा अगर कोई हुस्न नियत से अकाउंटिंग का इल्म सीखता है तो मुस्तहिक़े अज्र है, जबकि सूद वगैरह का हिसाब किताब रखने से एहतिराज करे। वला तक्तुमुश शहादा, और गवाही ना छुपाओ। गवाही से मुतालिक चंद अहकाम ऊपर बयान हुए। यहाँ सराहत से बयान फरमाया कि गवाही ना छुपाओ, क्योंकि गवाही को छुपाना हराम और दिल के गुनाहगार होने की अलामत है, क्योंकि इसमें साहिब हक के हक को ज़ाय करना पाया जाता है। गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है। चुनांचे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि एक हदीस मरवी है कि कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शरीक करना और झूठी गवाही देना और गवाही को छुपाना है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत और तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ व अकारीब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप इसके ज़रिए सदक़ा जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं।